اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہوں تو سمجھ جائے آپ میں خون کی کمی ہے۔ روزانہ چائے پینے سے جسم میں موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہنے ہوئے کپڑے سے منہ پوچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پالک اور گندل کا سالن بنا کر کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جن بچوں کی آنکھیں بھورے رنگ کی ہوتی ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ چمگادڑ کے پاس جانے سے دمہ ہوتا ہے۔ کتے کو پاس رکھنے سے خارش ہوتی ہے۔ خرگوش کو پاس رکھنے سے دانے نکلتے ہیں۔ کوے کو دیکھنے سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ کبوتر کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بلی کو دیکھنے سے عقل تیز ہوتی ہے۔ گھر میں حرام جانور لے آنے سے گریز کرو۔ حرام جانور لے کر آنے سے اللہ کی ناراضگی اور رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اگر آپ جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو چقندر کو ابال کر کھائیں۔ بانجھ پن کی بیماری میں جویتری استعمال کرنی چاہیے۔ بچہ دانی کا منہ کھولنا ہے تو مخصوص جگہ پر ناریل کا تیل لگائیں۔ جماع کے بعد سر میں درد رہتا ہے تو بیسن کا حلوہ کھائیں۔ کچا حمل ضائع ہو جاتا ہے تو گلے میں اونٹ کی ہڈی ڈالو۔ نظر بد ہے تو کان کے پیچھے سرما لگاؤ۔ پیٹ پر داغ دبے ہیں تو پالک کا پانی نکال کر مسلو۔ باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے منہ کی جریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو چنبیلی کے پتے کیڑے والی جگہ پر رکھنے سے کیڑا مر جاتا ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ گنے کے رس میں لیموں نچوڑ کر پینے سے منہ کی جریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بھر گیا ہے تو روزانہ نہار منہ 5 منٹ کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہونے سے پیٹ کی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لکڑی کے فرنیچر میں کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کچی مولی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیم کی گولیاں کھانے سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتے۔ اگر الٹی اور متلی کا مسئلہ ہو تو مالٹے کے چھلکے کی خوشبو سونگھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغ کمپیوٹر جیسا ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے۔ جو شخص القادر کا بکثرت ورد کرے اس کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جن کی چھاتیاں خوبصورت نہ ہوں یا نسوانی حسن نہ ہونے کے برابر ہو انہیں چاہیے کہ وہ املی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس سے بریسٹ سائز میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوران حمل گاجر کا جوس، سیب کا جوس اور انار کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا چہرہ 16 سال والی کشش رکھے تو اس کے لیے 2 چیزیں کھائیں: گوبھی اور دہی کی ملائی کو مکس کر کے کھائیں۔ بخار کی صورت میں اسٹیل کے چمچ سے دوا لیں، بخار جلدی اتر جاتا ہے۔ دماغی خشکی یا دماغی کمزوری کی صورت میں اگر روغن بادام استعمال کیا جائے تو اس سے آرام ملتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو جلدی سلایا کریں کیونکہ رات کو سوتے ہوئے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ رات کو جلدی سونے سے اور صبح جلدی اٹھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ تک چلنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ جسم کی چربی پگھلانے کے لیے نہار منہ پانی میں شہد اور لیموں نچوڑ کر پئیں۔ روزانہ دہی کھانے کی عادت اپنائیں کیونکہ دہی کھانے سے بھی وزن میں کمی آتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر پیپل کے پتے رگڑنے سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ شہد اور پیاز کے رس کو ملا کر بالوں پر لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ بھوک لگ جانے کی وجہ سے جلدی کھانے لگ جاتے ہیں جبکہ کھانا گرم کھانے کی وجہ سے آپ کے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دبے پڑ جاتے ہیں۔ زبان پر لہسن لگانے سے آپ کے منہ میں چھالے نہیں نکلتے۔ اگر آپ کو قبض ہے تو چقندر کا پھل کھائیں۔ اگر آپ کی کمر کے موڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ لہسن کا تیل لگائیں۔ اس سے آپ کی کمر کے موڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے آپ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بائک کی جگہ پیدل چلنے کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہے تو 2 سے 3 مالٹے کھائیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو گھیا توری کا سالن زیادہ استعمال کریں۔ خربوزہ کھانے سے گردے میں
کبھی پتھری نہیں بنے گی۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی کھا لیا کریں۔ کدو کا سالن بنا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور رہتی ہے۔ گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کا تیل لگانے سے گھٹنے کا درد نہیں ہوتا۔ زکام کو دور کرنے کے لیے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پئیں۔ الٹا سونے سے آپ کو پیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ چھوارے کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگی ہوئی ہو تو اس کو اتارنے کی غرض سے باوضو حالت میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر 1 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل 3 دن تک صبح شام کریں۔ خواتین مخصوص ایام میں یہ عمل نہ کریں۔ خاموشی سے تباہ کرنے والی عادات: بہت زیادہ ادویات کا استعمال، بہت زیادہ کم سونا، سوشل لائف ختم کرنا، بہت زیادہ منفی سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، مایوسیوں کی صحبت میں رہنا، موبائل کا زیادہ استعمال، کمانے سے زیادہ خرچ کرنا، امراض قلب کے خطرات کو بڑھانے والے عوامل: بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، سگریٹ پینا، ورزش نہ کرنا۔ پانی کی کمی سر درد کو مستقل عارضی بنا دیتا ہے۔ لہسن اور پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے ناگوار بدبو آتی ہے اور مرچیں کاٹنے کے بعد کافی ٹائم تک جلن رہتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ لے کر تھوڑی سی مقدار میں ہاتھوں پر لگا کر 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہر قسم کی ناگوار بدبو اور جلن ختم ہو جائے گی۔ کشمش کا پانی روزانہ خالی پیٹ 30 سے 40 دن تک پئیں۔ یہ جلد کو چمکدار بنائے، ایکنی اور پیمپل کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لینے سے کبھی دمہ نہیں ہوتا۔ سرسوں کا تیل سر پر لگانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ سونف کھانے سے منہ سے بدبو نہیں آتی۔ خواب میں سبزی دیکھنا رحمت کا باعث ہے۔ خواب میں سمندر کی موجیں دیکھنا خوشحالی آتی ہے۔ خواب میں دانت دیکھنا رنج و غم دور ہوگا۔ دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہو جائے گی۔ خواب میں دعا رو کر مانگنا خوش نصیب ہوگا۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو مکھن میں لونگ ڈال کر کھاؤ۔ چھاتی میں درد رہتا ہے تو نہار منہ کشمش کھاؤ۔ خالی پیٹ لیمبو نارنگی کا رس پینے سے کنواری لڑکیوں کو ماہواری کا درد آنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ آلو جب بھی بالیں تو انہیں گرم گرم چھیل لیں، کیونکہ ٹھنڈے ہونے کے بعد ان میں لیس پیدا ہو جاتا ہے۔